ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے اور دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا۔ بڑے بھائی عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ چھوٹا بھائی عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ یہ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے برتن بناتے تھے اور اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ جیسے چاہتے تھے الگ الگ نئے نئے ڈیزائن میں برتن بنایا کرتے تھے۔ یہ دونوں سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کیے ہوئے برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر لے جاتے اور بیچ کر واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لاتے۔ اس طرح ان کے کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہو جاتی تھی اور زندگی اچھی خاصی گزر رہی تھی۔ حسب معمول دونوں بھائی برتن کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ وہ ابھی شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے گدھوں سے سامان کو اتارا اور رکھا اور گدھے کو باندھ دیا اور اس کے آگے دانہ چارہ وغیرہ ڈال دیا اور وضو کر کے دونوں بھائی ظہر کی نماز ادا کرنے لگے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے اور جب کھانے سے فارغ ہوئے اور ہاتھ دھو ہی رہے تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑاتا ہوا ایک شخص اس کی جانب نہایت تیزی سے آ رہا تھا۔ چنانچہ اس شخص نے قریب آ کر ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر تو آسان ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں بھائی کو گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلے پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا، خبر خیریت پوچھی اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد تم دونوں کیا مال کو اور پیسے کو برابر تقسیم کر لیتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس اجنبی نے کہا کہ دیکھو میاں، تم بال بچے والے ہو، تمہارا حق تو زیادہ بنتا ہے اور محنت بھی تم زیادہ کرتے ہو۔ چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے کبھی اس پہلو سے بھی سوچا ہے؟ اس طرح اس اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ تو بڑے بھائی نے اس کے بعد اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ اس دفعہ زیادہ حصہ وہ لے گا اور چھوٹے بھائی کو کم حصہ دے گا۔ اس کے بعد اجنبی نے اسی طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا اور کہا کہ سامان بیچ لینے کے بعد تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا،
اور کہا ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، سامان کو بیچنے کے بعد ہم دونوں آپس میں پیسہ برابر برابر بانٹ لیا کرتے ہیں۔ تو اجنبی نے کہا کہ میاں تمہاری ابھی تو شادی ہونی باقی ہے، گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج بھی تو تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو اپنے بال بچوں میں مصروف رہتا ہے، اس طرح وہ کام بھی کم کرتا ہے، باقی تمہارا آگے کا گھر کیسے بنے گا؟ تمہارے کو گھر بھی بنانا ہے، شادی کے اخراجات تم کہاں سے لاؤ گے؟ اس طرح سے چھوٹے بھائی کو بھی اس نے پڑھا دیا۔ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھینچا کھینچا سا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ اس طرح سے وہ اجنبی آدمی دونوں بھائیوں کے درمیان چغلیاں لڑا کر دونوں کو بہکاتا رہتا۔ خیر، شہر پہنچنے کے بعد سامان تو بہت اچھے داموں میں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور یہ مسافر، یہ اجنبی آدمی باہر ٹھہر گیا۔ امام صاحب نے خطبہ کے دوران سورۃ الناس کی تفسیر بیان فرمائی کہ شیطان کس طرح سے انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ورگلاتا ہے، ایک دوسرے کو حرص اور لالچ دلاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا امام صاحب نے کہ اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے، تمہیں ورگلائے، جس سے آپس میں پھوٹ پڑے، بے اتفاقی پیدا ہو، یا تمہارے دل کے اندر مال کی حرص جاگ اٹھے، تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً تمہارے دل سے غائب ہو جائے گا۔ یہ بات دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گئی۔ دونوں بھائی سمجھ گئے اور مسجد کے باہر انہوں نے آ کر اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولا، اپنے من میں جھانک کر دیکھا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں، افواہوں اور بنی بنائی باتوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ پس لا حول پڑھنا تھا کہ فوراً وہ اجنبی مسافر غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور وہ کچھ ایک دوسرے سے کہا کہ اس اجنبی آدمی نے مجھے فلاں فلاں باتیں بتائی تھی آپ کے بارے میں۔ پھر چھوٹے نے کہا کہ آپ کے بارے میں بھی اس نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی تھی اور میرے دل میں مال و دولت کا حرص پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سن کر دونوں بھائی نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ آگے بڑھا تو پھر وہ اجنبی آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کو بہکانے کا اور دوسرے نئے طریقے سے سمجھانے کا ارادہ کیا، تو دونوں بھائیوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ شاید یہ اجنبی آدمی انسان کے بھیس میں شیطان حاضر ہوا ہے، جو ہم دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر ہم دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فوراً اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ اس کا پڑھنا تھا کہ پھر وہ اجنبی آدمی غائب ہو گیا۔ اس طرح ان کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد وہ شیطان بھی سمجھ گیا کہ اسے اب ایک منتر مل گیا ہے اور اس کے پاس امام صاحب کا بتایا ہوا نسخہ اور علم آ گیا ہے، لہذا اس کے پاس میرا
کوئی بھی دال نہیں گلنے والا۔ اور اس طرح وہ شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا مایوس ہو کر چلا گیا۔ ان دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد بہت زیادہ شکر ادا کیا اور پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہی کی بدولت وہ شیطان کے اس مکر اور چال سے بچ گئے تھے۔